ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مکرم و محترم جناب ڈاکٹر ریاض حسین صاحب، چیئرمین فیکلٹی آف فوڈ سائنسز، محترم و مکرم جناب ڈاکٹر تاج توصیف سلطان صاحب، چیئرمین ہیومن نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ، میرے کرم فرما محترم جناب نفیس انصاری صاحب، مخدوم شعیب اختر ہاشمی صاحب، اور مکرم و محترم جناب بٹو صاحب، اور آج کی اس محفل کے روح و رواں محترم جناب نعیم اقبال نعیم صاحب، اور تمام ذی وقار و ذی احتشام مہمانان گرامی جن کے نام میں وقت کی کمی کی وجہ سے اور اپنی ناواقفیت کے سبب سے نہیں لے پاؤں گا، اور عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ مجھے اس باوقار فورم پر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق کے بارے میں اور عشق رسول کے حوالے سے ان کے کلام کے بارے میں اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ جہاں تک ان کے مقام، ان کے عشق، ان کے جذب، ان کے جنون کا تعلق ہے، تو محترم بٹو صاحب نے جو رنگ جمایا ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ اس میں کسی اور رنگ آمیزی کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال جو منصب مجھے سونپا ہے اس کے حوالے سے میں چند گزارشات ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، جیسے بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو جو صوفی تھے وہ اپنوں میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو دوسرے تھے وہ بھی ان کو اپنانے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ جیسے وہ شاعر نے کہا کہ نافہم پارسا تو سمجھتے ہیں مجھ کو رند۔ یہاں پہ ابھی غالباً میرے مہربان کاظمی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شاعر ہیں، تو ان کی موجودگی میں مجھے اس فیلڈ میں دخل دیتا ہوا کچھ زیادہ اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن بہرحال نافہم پارسا تو سمجھتے ہیں مجھ کو رند، اور فہمیدہ رند جانتے ہیں پارسا مجھے۔ تو جو ان کی عظمت اور شان کو جانتے ہیں وہ ان کے مقام اور مرتبے سے صحیح طور پر واقف ہیں، لیکن علامہ اقبال کے ساتھ ماشاءاللہ لوگوں نے اور ان کے کلام کے ساتھ کیا کہنا چاہیے، کھلواڑ بھی کیا ہے۔ جیسے وہ ان کی تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ تو اس قطعے کی تشریح کرتے ہوئے ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اور ٹھیک جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو مسلمانوں نے ایک لمبی سی صف بنا لی، دوسری نہیں بنائی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب جب یہ رنگ دیکھا کافروں نے، انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا، تو پھر نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ کے رنگ ہوتے ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ یہ منطق جو ہے ضروری نہیں کہ ہر جگہ کارآمد ہو۔ میں ذرا تھوڑا سا ماحول سافٹ کرنے کے لیے یہ بات میں بیان کرتا چلوں۔ پچھلے دنوں میری سیدھے ٹانگ میں، رائٹ لیگ میں بہت شدید درد ہوا، تو میرا پوتا آیا مجھ سے پوچھنے، دادا ابو کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا بیٹے اب ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب ہم بوڑھے ہو گئے نا۔ اب وہ 6-7 سال اس کی عمر، بیٹے اب ہم بوڑھے ہو گئے نا، تو اب یہ اس طرح درد تو ہوگا۔ ان کا نہیں دادا ابو آپ تو ٹھیک بات نہیں کر رہے۔ میں حیران، 6-7 سال کا بچہ مجھے ریفیوٹ کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کیوں بیٹے، یہ کیوں، کیا غلط ہو گئی؟ کہنے لگے بابا دادا ابو آپ کی دوسری ٹانگ کی بھی تو اتنی ایج ہے نا۔
تو اس میں جو درد نہیں ہوا. تو اب ظاہر ہے کہ آئی واز ایٹ اے لاس آف ورڈس، میں اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا. لیکن بہرحال جب بات ہو عشق رسول کی تو وہاں پر نہ منطق کام آتی ہے، نہ وہاں پر کوئی اور جذبہ کام آتا ہے. اور علامہ اقبال نے اس کو جس انتہا پر پہنچایا ہے، ذرا اس سے پہلے میں ایک واقعہ سناتا چلوں. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے خود بارہا سنا، فرماتے ہیں میں ابھی کم سن تھا، نوعمر تھا، اور نیا نیا فارغ التحصیل ہوا تھا. وہ 16 برس کی عمر میں انہوں نے وہ سند لے لی تھی، سند فراغت. کہنے لگے لاہور میں اتفاق سے ایک محفل میں مجھے دعوت دی گئی تقریر کی. تو میں کم عمر تھا، نوعمر تھا، لیکن بزرگوں کے فیض کی وجہ سے میں نے اس میں محمد پر کلام کرنا شروع کیا. اور اتفاق سے وہ محفل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی صدارت میں ہو رہی تھی. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا تھا وہ جب میں بتانے لگا اور اس میں محمد کی رموز و نکات میں نے بیان کرنا شروع کیے، تو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال لگتا تھا کہ بیٹھے جھوم رہے ہیں. اور جب میں نے تقریر ختم کی تو اٹھ کے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ برخوردار لگتا ہے کہ نام پیدا کرو گے. الحمدللہ یہ ایک میرے لیے اور یقیناً میرے خاندان کے لیے یہ ایک اعزاز ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرے، توفیق دے اپنے کرم سے ہمیں. رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی آیات کے اندر جو اول و آخر اور ظاہر و باطن جو کہا گیا ہے یہ اللہ کے بارے میں ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید تو مفہوم و معنی کا سمندر ہے، اور اس کی مختلف تشریحات، تعبیرات، تفسیرات ہوتی ہیں. تو بہت سے صوفی علماء نے یہ کہا کہ جہاں یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے. اگر اللہ اول و آخر ہے تو نبی پاک بھی اول و آخر ہے. اگر اللہ ظاہر و باطن ہے تو نبی پاک بھی ظاہر و باطن ہے. اچھا، میں علامہ اقبال سے یہ رشتہ جوڑنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر آدمی کا ذہن تھوڑا سا خلش پیدا کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. دیکھیے، اول اور آخر، اگر اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، وہ تو اللہ ہے نا. وہ ہماری عقل کے پیمانوں سے بالاتر ہے، ہم اسے اپنی سوچ سمجھ کے ترازو میں نہیں تول سکتے. اگر وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، تو وہاں پر تو ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. اس نے اپنے لافانی لازوال کلام میں فرمایا، ہم کو یہ ماننا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک بھی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تو پھر خلش پیدا ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اول اور آخر تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، یہ تو ضدیں ہیں ایک دوسرے کی. تو جو اول ہو وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ بھئی اس انسٹیٹیوٹ میں جس نے سب سے پہلے ایڈمیشن لیا وہ کوئی اور ہوگا، جو سب سے آخر میں لے گا کوئی اور ہوگا، جس نے سب سے پہلے ڈگری لی وہ کوئی اور ہوگا، جو اس نے سب سے آخر میں ڈگری لے گا وہ کوئی اور ہوگا. آپ کے کسی گھر کے اندر جو پہلا بچہ ہے وہ کوئی اور ہے، اور اگر ہتھیار نہیں ڈالے تو جو آخری بچہ ہے وہ کوئی اور ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو اول ہے وہ اور ہوگا، آخر ہے کوئی اور ہوگا. تو وہ دونوں ایک دوسرے تو نہیں ایک ہی تو نہیں ہو سکتے. تو اگر اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، وہ تو اللہ ہے نا. تو اس کو تو ہم وہاں پر تو ہمیں زبان بندی کرنی ہے، ماننا ہے، سر نیاز کو جھکانا ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے ہمیں اپنی عقل کو ترجیح نہیں دینی. لیکن اگر کوئی کہے نبی کریم اول بھی ہے آخر بھی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں عرض کروں گا کہ اس بات کو 3 حوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو ہے ذرا سائنٹیفک انداز سمجھ لیجئے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے بیٹے نے جب بہت چھوٹا تھا، وہ اب تو ماشاءاللہ 30-32 سال کا جوان ہے، تو مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا؟ میں نے کہا ہاں بیٹے بالکل صحیح ہے، بات درست ہے، قرآن میں اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے. کہنے لگا بابا پھر یہ کتنی عجیب بات ہے، کبھی کسی کافر نے، کسی منکر نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن نے کتنی irrational بات کی ہے کہ دیکھیے ایک جیتا جاگتا وہ گوشت پوش کا انسان وہ مٹی سے بنا ہے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی.
تو میں نے ان کو کہا کہ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے کیسے بنایا یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم کس چیز سے بنتا ہے. بھئی بچہ پیدا ہوا، کتنا چھوٹا منا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، رفتہ رفتہ وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، ماہ و سال کے مراحل سے گزرتا ہے، عالم شباب کو پہنچتا ہے، وہ 6 فٹا قدابر قوی ہیکل جوان بنتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اتنا سا بچہ اتنا بڑا ہوا، اس کی جسامت میں، اس کے والیوم میں، حجم میں، اس کے وزن میں یہ اضافہ ہوا، کیسے ہوا؟ تو بیٹے نے کہا بابا یہ ہم ڈائٹ لیتے ہیں نا، خوراک کھاتے ہیں، یہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو اس سے جسم بنتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، اب جو ہم ڈائٹ لیتے ہیں تو وہ ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں، پھر ڈائجسشن کے بعد ایسیمیلیشن ہوتی ہے، اس سے ہمارا، معاف کیجئے یہ نیوٹریشن کے ڈپارٹمنٹ میں اس قسم کی کوئی بات کروں تو مجھے ہو سکتا ہے کہیں شرمندگی ہو، ندامت ہو، میں ان تمام نزاکتوں اور ڈیلیکیسیز کو آبزرو نہ کر سکوں. بہرحال میں نے اس کو بتایا کہ آپ دیکھیے کہ آج بھی ہمارا جسم اس خوراک سے بنتا ہے، تو خوراک کہاں سے آتی ہے؟ بیسیکلی تو خوراک زمین سے اگتی ہے نا. اگر زمین سے خوراک اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہیں مل سکتی. اور ظاہر ہے کہ یہ تو چھوٹے بچے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی اگر گندم نہیں ملے گی، چاول نہیں ملیں گے، سبزیاں پھل فروٹ نہیں ملے گی تو ہم گوشت کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، انڈے کھا لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جن جانوروں کا گوشت انڈے ہم کھائیں گے تو وہ بھی تو روزانہ رکھے رہیں گے، انہیں بھی کچھ کھانا ہوگا. تو اگر زمین سے خوراک اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے، اور خوراک آتی ہے مٹی سے. تو پتہ یہ چلا کہ آج بھی ہمارا جسم اسی مٹی سے بنتا ہے. اپنے جسم کا کوئی حصہ، چاہے کوئی بال ہو، ناخن ہو، گوشت ہو، ہڈی ہو، اس کو جا کے لیبارٹری میں انالیسس اس کا کرا لیجئے، اس کے تمام انگریڈینٹس، اس کے تمام کمپوننٹس، وہ سبھی آپ یو کین ٹریس آؤٹ ان دا سوئل، سب اسی مٹی سے اٹھتے ہیں. تو آج بھی ہمارا جسم اسی مٹی سے بنتا ہے. اور اگر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور وہاں پر پتہ نہیں کون سا کیٹلسٹ استعمال کیا ہو جس کی وجہ سے پروسیس ذرا تیزی سے ہو گیا، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ تو ایک تھوڑا سائنٹیفک انداز ہے، ایک جیوگرافیکل انداز بھی ہے، ایک کامن سینس کا انداز بھی ہے. کامن سینس میں آپ دیکھیے ملتان از فیمس فار اٹس مینگوز. میں ایک دفعہ ناروے میں پھر رہا تھا، کہیں ونڈو شاپنگ کر رہا تھا، ایک دکان کے آگے ایک پوسٹر ڈسپلے کیا ہوا تھا، اور وہ نارویجین لینگویج تو میں نہیں جانتا، تو اس میں لیکن MULTAN ذرا جلی حروف میں لکھا ہوا تھا. تو میں نے دوستوں سے پوچھا کہ بھائی یہ میرے شہر کا نام ہے یا نارویجین لینگویج کا کوئی لفظ ہے؟ میں سمجھا نہیں یہ کیا ہے. تو ان کا کہ نہیں آپ کے شہر کا نام ہے اور جو کچھ لکھا ہوا ہے اٹ مینز دیٹ فریش اینڈ ڈیلیشیس مینگوز آف ملتان آر اویلیبل ہیئر. تو ملتان آموں کے لیے مشہور ہے. اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آم کیسے اگایا جاتا ہے، اس کی گٹھلی بوتے ہیں زمین میں، اس سے کوپل وہ سپلنگ پھوٹتی ہے، وہ جو سپلنگ ہے وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے، وہ درخت برگوبار کے مراحل سے گزرتا ہے، اس پہ پھر پھل لگتا ہے، وہ پھل پکتا ہے، وہ آپ توڑتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں. ہاتھ میں کیا بچا؟ گٹھلی. سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی؟ گٹھلی. سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ گٹھلی. جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے. اگر جیومیٹریکل انداز میں سوچیں تو اگر جیومیٹریکل انداز میں سوچیں تو اف یو وانٹ ٹو ڈرا سرکل، تو ظاہر ہے کسی پوائنٹ سے آپ وہ سرکل شروع کریں گے، اور وہ سرکل مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ واپس گھوم کر اسی پوائنٹ پر نہ آ جائیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. جب تک آغاز اور انجام کو اکٹھا نہیں کریں گے، جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا، جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوگا، اس وقت تک دائرہ مکمل نہیں ہوگا. تو رب کائنات نے بھی چونکہ نبوت کا دائرہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مکمل کرنا تھا، تو اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے، آخر بھی ان کو بنایا ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے. اور بلکہ میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال نے بھی یہ اس چیز کو اپنے انداز سے، میں نے اتفاق سے آج ہی میں یہاں پر آنے سے پہلے میں نے ذرا سوچا کہ کلام اقبال کی ذرا ورگردانی کر لوں، معاف کیجیے. تو اس میں یہ میں نے پڑھا کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش،
جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ میں ذرا اس میں ایک رمز پوشیدہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ جو قادیانیت ہے وہ اس میں جہاد کی نفی کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جہاد نہیں کرنا، یہ جب اسلام کی ابتدا تھی اس وقت احکام تھے، آج ہمیں صرف تبلیغ کرنی ہے۔ یہ جہاد کے ذریعے اسلام کو پھیلانا، یہ تلوار اٹھانا، یہ خون بہانا، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ سویلائزیشن کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن یہ اس بات میں انہوں نے، علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، میں ان تمام چیزوں کا کوئی کلیم نہیں کرتا، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، میں اس کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ نبوت کے مقام کو جان سکوں، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ صرف نشہ ہے، اس کے اندر کوئی عمل کی قوت نہیں ہے۔ جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، کہ اگر قوت و شوکت حاصل کرنے کا آپ کو راستہ نہ دکھایا جائے، جہاد کی ترغیب نہ دلائی جائے، اگر آپ کو اس دنیا کے اندر مقام بنانے کے لیے آپ کو اپنے راہ عمل اپنانے کی ترغیب نہ دلائی جائے، تو وہ نبوت وہ تو صرف ایک نشہ ہے، جس نشے میں آپ جناب مست ہو کے آپ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو جائیں۔ یہ علامہ اقبال نے یقیناً ہمیں بتایا۔ تو حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ اول اور آخر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ قرآن مجید، اور اسی کا ذکر علامہ اقبال نے کیا، تو وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ دانائے رسول، ختم الرسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ یعنی وہ اپنی شاعری میں یہ قرآن کی تفسیر بھی کر رہے ہیں۔ وہ ان کا عشق جو ہے وہ بے مہار عشق نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ جو راستے ان کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہ انہی راہوں پہ چلتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، یہ مشہور آپ شعر ان کا بار بار سنتے ہوں گے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ میں اس حوالے سے ذرا عرض کرتا چلوں، ذرا میری بات شاید ایک مختلف زاویے سے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث شاید آپ نے سنی ہو کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اچھا، علماء کے اندر یہ تو شکر ہے کہ یہاں پہ علماء کرام موجود نہیں ہیں، مجھے ذرا اپنی کیا کہتے ہیں شیخی بگاڑنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو علماء جانتے ہیں کہ کچھ احادیث اور بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ اللوح، ایک حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، ایک حدیث ہے اول ما خلق اللہ العقل، اب ایک حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ اب یہاں پر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے جو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ ایک ہی ہوگی نا۔ اب یہاں پہ یہ اتنی حدیث موجود ہیں کہ اب ایک حدیث کہتی ہے سب سے پہلے اس نے لوح کو پیدا کیا، کوئی حدیث کہتی ہے نہیں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، دوسری حدیث کہتی ہے نہیں سب سے پہلے اس نے عقل کو پیدا کیا، اور ایک حدیث ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو آپ باقی حدیثوں کو نظر انداز کر کے یہ نور والی حدیث پکڑ کے کیا امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار کا بیج بونا چاہتے ہیں؟ یہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں؟ خواہ ڈسپیوٹڈ میٹرز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اس بات کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیے، عربی زبان میں جب نور کو ڈیفائن کیا گیا، نور کہتے کسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو یا کسی دوسرے کو ظاہر کرے۔ یہ نور کی ڈیفینیشن یہ عربی زبان کے اندر جو کی گئی، میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ نور وہ ہے جو یا تو خود ظاہر ہو یا کسی دوسرے کو ظاہر کرے۔ اب اس کی روشنی میں دیکھیے کہ اگر لوح کی بات کی جائے تو اس کے اوپر نقوش، حروف، الفاظ، عبارت ظاہر ہوتی ہے، اور جو قلم ہے وہ نقوش، حروف، الفاظ کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی نور کا جو فنکشن ہے، نور کا جو کام ہے، نور کی جو ڈیوٹی ہے، نور کی جو ڈیفینیشن ہے، اگر اس حساب سے دیکھیں تو پھر لوح بھی نور ہے اور قلم بھی نور ہے، کیونکہ لوح ظاہر ہونے والی ہے، قلم ظاہر کرنے والا ہے۔ اور عقل کے بارے میں ویسے بھی سب مانتے ہیں کہ وہ نور ہے، اور یہ بھی سیدھی سی بات ہے کہ عقل کا جو بنیادی کام ہے وہ معرفت ہے، وہ پہچاننا ہے، وہ چیزوں کی اور حقیقتوں کی جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر لوح بھی نور ہے، قلم بھی نور ہے،
عقل بھی نور ہے، تو اسی لیے وہ حدیث جس کے اندر براہ راست نور کا ذکر ہے، ہم نے اس حدیث کو اڈاپٹ کر لیا، اور آقا کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. تو یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں. دراصل اگر یہ مولوی کی زبان سے ہو تو ظاہر ہے کہ اس پر اگر مگر ہوتا ہے، لیکن اگر اقبال کہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تو بات کچھ اور بن جاتی ہے. اسی طرح میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال نے جس طرح اپنے کلام کے اندر سرکار کی عظمت و شان کو واضح کیا ہے، ایک جگہ وہ مدینۃ المنورہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. یہ شعر میں نے کبھی تقریروں میں اور لوگوں سے سنا نہیں ہے، لیکن کلام اقبال کی ورگردانی کرتے ہوئے سامنے آیا تو میرا جی چاہا. اچھا، ایک میں ذرا بتاتا چلوں. اتفاق سے چند برس پہلے میرا وہ ریٹینا ڈیٹیچمنٹ کا آپریشن ہوا دونوں آنکھوں کا، تو اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات مجھے دیکھنے میں اور پڑھنے میں سمجھنے میں کچھ دقت ہو جاتی ہے، تو کہیں میں کہیں اٹک جاؤں تو ذرا معاف فرما دیجیے گا. اقبال نے لکھا نرالا سارے جہاں سے، نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا. نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. یعنی یہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہاں پر علامہ اقبال ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری ملت کا جو حصار ہے، ہماری جو قومیت کا اعتبار ہے، وہ وطن نہیں ہے، اتحاد وطن نہیں ہے کہ ہم ایک ہی وطن میں رہتے ہیں تو ہم ایک جیسے ہیں، نہیں، بلکہ ہماری جو بنیاد ہے وہ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. ہماری جو بنیاد ہے وہ یکساں رہنا، ایک ہی وطن میں رہنا. اس کی بنیاد پر ہم نہیں کہہ سکتے نہیں جی ہم تو بس ہندوستانی ہیں، ہم تو بھارتی ہیں، ہم انڈینز ہیں. نہیں، یہ زمین کے حوالے سے ہماری پہچان یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ معاف کیجئے، جو میں نے وہ شعر آپ کے سامنے کہنا چاہا تھا وہ شاید میں نوٹ نہیں کر پایا. چلیے، بہرحال تو یہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ علامہ اقبال نے اس طرح ہمارے سامنے رکھی. اور اسی طرح انہوں نے وہ مشہور ان کا شعر ہے، میں اس کے اگلے پچھلے شعر کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھوں تو اور لطف آئے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو. یعنی ابلیس خطاب کر رہا ہے اپنے فالوور سے، اپنے ماننے والوں سے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو تسبیح کو اپنا تسبیح پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے پرانے مندروں سے ان کو نکال دو، اور لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں ان کو سیاست سکھاؤ، ان کو آگے لاؤ، اور اس طرح یہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو. وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہاں پر اس کا پورا فلسفہ ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. دیکھیے، جب اس انگریز آیا یہاں پر تو اس نے اقتدار تو مسلمانوں سے لیا. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب کی حکومت تھی، اور اس کو اورنگزیب عالمگیر کو، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آخر دم تک وہ بہادر شاہ ظفر کا حال جو کچھ کیا وہ سب آپ جانتے ہیں، میں تاریخ کو نہیں دہراتا. لیکن انہوں نے اقتدار لیا تھا مسلمانوں سے. اب ان کے لیے اصل تھریٹ بھی مسلمان تھے، کیونکہ ہندو پہلے اگر مسلمانوں کی غلامی پر قناعت کر چکے تھے تو اب ان کے لیے وہ فرنگیوں کی، انگریزوں کی غلامی وہ اتنی مشکل نہیں تھی. بھئی ایک چینج آف ماسٹرز، بس اتنی بات تھی نا. اس کے لیے اس میں ان کو اور تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جبکہ مسلمان جو ہیں وہ حکمران تھے، وہ ان کو آزاد تھے، تو اس لیے ان کو فرق پڑتا تھا. تو ان کو اندیشہ تھا تو مسلمانوں سے تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، اپنا ہم نوا بنانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. یا تو ان کو جناب القابات دیے، خطابات دیے، یہ شمس العلماء کے خطاب بھی دیے جا رہے ہیں، سر کا خطاب بھی دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جاگیریں دی جا رہی ہیں، نواب بنائے جا رہے ہیں، ان کو جناب داد و دہش سے سرفراز کیا جا رہا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ان پر معاش کے دروازے تنگ کیے جا رہے ہیں، تاکہ جب وہ یہ فائنینشل پریشر میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاں سے ان کو روزی ملے گی، جس کا کھائیں گے پھر اسی کا گائیں گے. تو اسی کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی. لیکن ان کو ایک حیرت انگیز تجربہ یہ ہوا کہ چاہے جتنا بھی ہم کر لیں، چاہے کسی کو کتنا نواز دیں یا کس کو کتنا مشکل میں ڈال دیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو ایسی صورت میں
ایک مرحلے پر آ کر وہ اس کے خون کے اندر وہ ابال آتا ہے اور وہ چیز آتی ہے کہ اس کو پھر قابو میں نہیں رکھا جا سکتا. وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا مذاق اڑا لیں، حلال حرام سے گریز کر لیں، شراب پلا دیں، وہ سور کھلانا شروع کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. لیکن جب ان کے نبی کی عظمت کی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو وہ ابلیس نے اپنے فالوورز کو یہ پیغام دیا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اگر کسی طرح اس کے اندر سے عشق محمد تم خارج کر سکو تو پھر یہ تمہارا اعلی کار بن سکتا ہے اور تمہارے دکھائے اور بتائے ہوئے طریقوں پہ چل سکتا ہے، ورنہ تم اس پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ دو قومی نظریے کے حوالے سے کلام اقبال کا جو آخری قطع ہے وہ کلام اقبال میں ہے. میں اس کو کسی فرقہ وارانہ انداز میں پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال وہ فارسی کا ہے، میں کوشش کروں گا اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھاؤں. عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے ہے بل عجبیز. وہ کہتا ہے کہ دیوبند کے طرف سے پیغام آیا تھا اور ممبر و محراب پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب یہ وطن جو ہے یہ قومیت کی بنیاد ہے. ہم چونکہ انڈیا میں رہتے ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کرسچن ہے، لیکن یہ اپنے اپنے مذہب ہیں، آپ کے اپنے عمل کے لیے ہیں. لیکن ہم سب چونکہ اس ملک میں رہتے ہیں اس لیے ہم سب انڈینز ہیں. عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے ہے بل عجبیس. یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ دیوبند سے حسین احمد صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آگے بتا رہے ہیں کہ سرور برسر ممبر سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن اس چے بے خبر ز مقام محمد عربیس. ممبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ ملت جو ہے یہ وطن سے بنتی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں. اب یہاں پر عجیب بات لگتی ہے کہ بھئی بات ہو رہی ہے دین کی، مذہب کی، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اپنے دین اور مذہب سے بیگانہ ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ اپنے مذہب کی شان، اس کی عظمت، اس کی وسعت، اس کی ہمگیری سے ناآشنا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں چے بے خبر ز مقام محمد عربیس. وہ آقا کریم کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ آقا کریم کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں، اور پھر اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. کہ دین کیا ہے؟ بھئی دین تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کا نام ہے. اگر آپ ان سے وابستہ ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر نہیں ہیں، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. اب یہ رکوع و سجود، یہ عبادت و ریاضت، یہ تمام چیزیں یہ بیکار ہیں جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی والہانہ وابستگی نہ ہو. اور اس کو آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھیے. بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک مقام ہے. اب سنت کا مقام ہماری نظر میں تو ہے، لیکن آپ سوچئے کوئی غیر مسلم، مثلا کوئی انگریز مسلمان ہو جائے، اب مسلمان ہو گیا وہ، اب وہ جوتا پہننے لگا تو آپ نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ بایاں پاؤں نہیں پہلے پہنو، پہلے سیدھا پاؤں پہنو. اسی طرح پانی پینے لگا، وہ کھڑے ہو کے پی رہا تھا تو آپ نے اس کو ٹوک دیا نہیں، بیٹھ کے پانی پیو. اب وہ تھوڑا الجھنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کے پیوں یا بیٹھ کے پیوں. بھائی میں نے اسلام کے فلسفہ حلال و حرام کو قبول کر لیا. میں اب پانی پی رہا ہوں، شراب نہیں پی رہا، کوئی حرام چیز نہیں پی رہا، جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے وہ چیز تو نہیں پی رہا، میں تو پانی پی رہا ہوں. اب کھڑے ہو کے پیو، بیٹھ کے پیو، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا دین سے کیا واسطہ ہے؟ میں جوتا پہن رہا ہوں تو جوتا پہنتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں ڈالوں جوتے میں یا پہلے الٹا پاؤں ڈالوں، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ دین کا اس سے کیا رشتہ، کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ بھئی جوتا ہی پہننا ہے نا، تو اس کا یہ عبادت ریاضت، اس کا دین کے اصولوں سے یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، تمہیں نہیں پتا دین اور کچھ نہیں ہے، وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام ہے. آپ بھی دیکھیے، ذرا اس کو لاجیکلی بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. فرض کیجئے آپ کسی دور دراز کے کسی ملک میں ہیں اور ہزاروں میل کی مسافت ہے، آپ کہیں بیٹھے ہیں یا کہیں بازار میں پھر رہے ہیں، اتفاق سے آپ کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑتی ہے جس کی شکل آپ کے محبوب سے بہت ملتی جلتی ہے. آپ چونک کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ
اب وہ شخص جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں کا ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، نسل کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے، خیالات کچھ اور ہیں، اس کی وطنیت کچھ اور ہے، قومیت کچھ اور ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن آپ بار بار اس کی طرف نظر اٹھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہاں بھائی مسکرایا تھا تو ویسے ہی لگ رہا تھا، ادھر سے ترچھی نگاہ سے دیکھا تھا وہی انداز تھا، اٹھنا بیٹھنا تبسم تکلم یہ سب کچھ ملتا جلتا تھا، تو آپ کی نگاہ بار بار اس کی طرف اٹھتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے اشارہ ہے، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم بھی اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے چالنے میں، کام کاج کرنے میں اگر میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ گے تو میری رحمت بھی بار بار تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مناسبت جو ہے یہ ہمارے دین کا بنیادی تقاضا ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ تو علامہ اقبال نے اپنے کلام کے اندر یہ چیزیں اس طرح اجاگر کی ہیں، اور اگر وہ کلام آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ یعنی ایک ورق بھی نہیں پلٹ پائیں گے کہ آپ کو ایسی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے گی جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی بات جو ہے وہ وہاں پر پوری طرح اجاگر۔ اسی طرح وہاں پہ ایک پوری نظم ہے جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، جنگ یرموک کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ جناب حضرت غالباً ابو عبیدہ اس اسلامی لشکر کے سربراہ ہیں، اور وہ ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ مجھے مہربانی کریں، مجھے اجازت دیں، مجھے فوری طور پر یہ جہاد میں شریک ہونا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری وہ مجھے گوارا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ جام شہادت نوش کروں اور آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ پورا جنگ یرموک کا یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کی شاعری جو ہے ہم نے دراصل ان کو بہت مشکل شاعر سمجھ لیا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم جب اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو اتفاق سے ہمارے ایک استاد تھے، وہ خود شاعر تھے، سہیل اختر بہاولپور کی ان کا نام تھا، شاید شاعروں میں سے کسی نے ان کو سنا بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال ٹھیک ہے شاعر، لیکن وہ بہت مشکل شاعر اور وہ سمجھ میں نہیں آتے، یہ وہ فلاں فلاں۔ تو پھر میں نے گھر میں بات کی تو مجھے میرے والد نے فرمایا کہ بیٹے اگر شعر و ادب کی بات ہو، زبان کی نزاکت و نفاست کی بات ہو تو ذرا ان سے یہ پوچھ لینا کہ علامہ اقبال نے جو یہ کہا ہے کہ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، تو ان سے بتاؤ کہ اس کے اندر وہ شاعرانہ نزاکتیں، وہ تشبیہات و اشتعارات اور وہ تمام چیزیں وہ پوری طرح اپنے اس کے اوپر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ تو اپنے اپنے ذوق کی اور اپنے اپنے نظر کی بات ہے، لیکن بس میں یہیں پر لا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ دراصل میں کچھ اور وعدوں کی ڈور میں بندھا ہوا ہوں، ورنہ یقیناً جس ذوق شوق سے آپ تشریف فرمائے اور سننے والے وہ ہوں جو ان کے بارے میں گمان ہو کہ وہ سمجھ بھی رہے ہیں، تو بات کرنے کا لطف کچھ اور آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے ویسے، لیکن بہرحال وہ ہر اعزاز ایک آزمائش کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا مشہور شعر کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، نہیں معاف کیجئے یہ تو میں اس پر کلام تو کر چکا، وہ بات ہو رہی تھی کہ معاف کیجئے بہت مشہور شعر ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات زبان پر آنے سے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بالکل ذہن الجھ کے رہ گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے تو پھر آپ کو یہ کسی کا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کہ یہ، کیونکہ لوح و قلم تو دراصل ہماری تقدیر کی نشاندہی کرتے ہیں نا۔ ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مقدر میں یہ تھا، یہ ہو گیا، لیکن ویسے اب اس وقت تقدیر پر کلام کرنا تو ظاہر ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں، ہم عام طور پر جو تقدیر کو الزام دیتے ہیں نا، یہ تقدیر میں یہ تھا تو اب ہمارے لیے مجبوری تھی، یہ تقدیر مجبور نہیں کرتی، کیونکہ تقدیر جو ہے اللہ کے علم کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار نہیں ہے۔ یہ جملہ شاید ابھی مشکل ہے، میں اس کو ذرا آسان کر دوں۔ اللہ نے ہماری وہ لوح و قلم کے حوالے سے اپنے علم کا اظہار کیا ہے کہ میں جانتا ہوں تم کیا کرو گے، وہ لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا کہ تم بس یہ میں نے لکھ دیا ہے تو یہ کرو گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر آپ کسی نجومی کے پاس جائیں اور اس کو کسی معاملے میں مشورہ لیں،
وہ آپ کا ماضی بتانا شروع کرے، آپ کو بتائے بچپن آپ کا ایسا تھا، لڑکپن ایسا تھا، فلاں وقت آپ بیمار ہوئے تھے، فلاں وقت یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، پھر جناب آپ کی شادی ہوئی اور پھر ایسا ہوا، یہ تمام چیزیں آپ سنتے رہے اور ایگزیکٹلی بالکل درست وہ بتاتا رہا، آپ حیران ہوئے، اس کے علم کے معترف ہوئے، پھر اس نے مستقبل کی باتیں بتانا شروع کر دی تو آپ نے کاغذ قلم اٹھایا کہ بھائی ذرا ٹھیک ہے میں ذرا لکھ لوں، ذرا ٹھہر جاؤ، آپ نے وہ تمام چیزیں لکھنا شروع کر دیں اور پھر جب آپ واپس آئے تو جیسے جیسے اس نے بتایا تھا ویسے ویسے ہوتا گیا، تو کیا خیال ہے آپ وہ نجومی کو الزام دیں گے کہ اس نے کہا تھا اس لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ نجومی کے علم کے معترف ہوں گے، یار بڑا کمال کا علم تھا اس کا، جو کچھ اس نے کہا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اب نجومی اگر کوئی بتا دے کہ پہلے کہ یہ ہوگا اور ویسا ہی ہو تو ہم اس کے علم کے معترف ہوتے ہیں، الزام نہیں دیتے، اور اگر رب کائنات نے لکھ دیا کہ ایسا ہوگا تو اس کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے لکھا تھا، میں کیا کرتا جی، میری تو تقدیر میں یہی تھا۔ نہیں، اللہ نے جو ہونا ہے وہ لکھا ہے، جو اس نے لکھا ہے وہ نہیں ہو رہا۔ یہ ان دونوں چیزوں کے اندر ذرا فرق ہے۔ تو معاف کیجئے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب سے وفا کرو گے تو پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں، پھر تقدیر ایک طرف رہ گئی، جو کچھ کہا ہے وہ تقدیر معلق ہے یا مبرم ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن پھر لوح و قلم تیرے ہیں، پھر تیری سوچ کے مطابق، جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ بچے کی ولادت نہیں ہونی تھی، انہوں نے کشف کے ذریعے معلوم کیا، لیکن پھر ایک مجذوب کے کہنے پر ہو گئی، تو پھر رب کائنات اپنے بندوں کا اس طرح لحاظ فرماتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے بال پریشان ہوتے ہیں، لباس بوسیدہ ہوتا ہے، پاؤں فگار ہوتے ہیں، حالت خستہ ہوتی ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، بال بچے ان کے پیچھے تالیاں پیٹتے پھرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رب پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ تو ایسے میں لوح بھی لوح و قلم، لوح کی وجہ سے دراصل وہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور جب ہم تیرے ہیں تو پھر لوح و قلم وہاں پہ اس کی تقدیر جو کچھ لکھا ہے وہ سب بھی تیری خواہشات اور تیری مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے، کیونکہ تیری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، پھر تو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے، میں نے صرف اور صرف عشق رسول کے حوالے سے جو کچھ اس مختصر وقت میں عرض کر سکتا تھا میں نے اسی پر اکتفا کیا، اور بہت سی چیزیں ایسی جو کہ کہنا چاہتا تھا وہ نہیں کہہ پایا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ویسے بچوں کو نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک آدھ نصیحت میں کرتا چلوں تو شاید یہ موقع کی مناسبت سے اتنا غلط بھی نہ ہوگا۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے ذہن کے مطابق جواب دے گا۔ کوئی کہے گا جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو جاتی ہے، انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں۔ کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی کرپشن ہے، وہ کرپشن کو ہم قابو نہیں کر پاتے۔ کوئی کہے گا جی سب سے بڑا مسئلہ غربت اور مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہم ڈگریاں لے لیتے ہیں اور جناب جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی اپنے حالات کی وجہ سے کہے کہ جی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچیوں کے اچھے رشتے نہیں ملتے، یہ آدمیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں جناب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون اتنا عرضہ ہے، جناب فلسطین میں، لبنان میں، کشمیر میں اس طرح خون بہایا جا رہا ہو اور کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی۔ ہر ایک اپنی حیثیت، اپنی اوقات اور اپنے علم کے مطابق جواب دے گا، لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر میں ان سب کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے، ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ اچھا، وہ سکون چھننے کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کا سکون چھینا ہے غربت کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھینا ہے بے تحاشا دولت کی وجہ سے، کوئی بے سکون ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور کوئی بے سکون ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے۔ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، نتیجہ وہی ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے۔ اب اس کا حل کہاں سے ملے؟ ایک گھسا پیٹا پرانا سا لطیفہ ہے، اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ رہنمائی ملے۔ وہ ایک چند نوجوان جا رہے ہیں سڑک پر، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی کچھ ڈھونڈ رہا ہے، سوچتے ہیں باپ دادا کی عمر کا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بابا جی کیا ہوا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے وہ سوئی گر گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اب وہ نوجوان انہوں نے تو آدھے منٹ میں وہ ساری جگہ دیکھ لی، کہیں سوئی نظر نہیں آئی۔ بابا جی یہاں تو کہیں سوئی نہیں ملتی، کہاں گری تھی؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے وہ گھر کے اندر گری تھی۔
بڑا تیش آیا، بڑا غصہ آیا، بابا جی خود پاگل ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، بابا جی یہ کیا مذاق ہے، سوئی گری تھی گھر کے اندر، ڈھونڈتے باہر ہیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ بیٹے دراصل بات یہ ہے کہ گھر کے اندر تو لوڈ شیڈنگ تھی، اندھیرا تھا، سوئی چھوٹی سی چیز ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، نظر میری کمزور ہے، مجھے اس اندھیرے میں وہ کہاں ملنی تھی، میں نے کہا سڑک پہ چڑھ کے دیکھو، بڑی روشنی ہے، بڑا اجالا ہے، وہاں شاید مل جائے۔ وہ بوڑھا بے وقوف تھا، عقل سے پیدل تھا، چیز گھر کے اندر تھی، ڈھونڈتا باہر تھا۔ لیکن یارو یہ بتاؤ، یہ سکون و اطمینان آدمی کے اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ ہوتا تو اندر ہے، ڈھونڈتے باہر ہے، کبھی مال میں، دولت میں، زر و جواہر میں، سونے چاندی میں، بینک بیلنس میں، زمین جائیداد میں، آل اولاد میں، عہدے اور منصب میں، طاقت و اقتدار میں، حکومت و اختیار میں، نام و نمود اور شہرت میں۔ یارو چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہو کیسے ملے گی؟ اندر ڈھونڈو وہی ملے گی، اور اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا۔ تو پھر تمہارے اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو یہی بات علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ سرکار کی محبت کی شمع جلا لو، تمہارے اندر اجالا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔